باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سیدی اسلم ما فی الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولد الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات بلند آواز سے سارے مل کے پڑھو آل اتحاد کے استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کر کے بلند آواز سے صلوات ملتا امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بانیان جشن کی محنت کی قبولیت کے لیے جشن کی منظوری کے لیے سرکار علامہ ناصر عباس صاحب دیگر علماء و ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندیت درجات کے لیے صلوات مل کے آواز دعا گو کہ آل اتحاد کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات مجلس اعظم میں بالخصوص اس نورانی بزم میں حاضری کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے بانیان کے رزق عزت باق میں اضافہ فرمائے میرے جاگیردار بابا سید نظام حسین شاہ صاحب قبلہ موسم بخاری صاحب تشریف فرمائے مولا صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور بالخصوص مکتوب الملک سید نظام حسین شاہ صاحب کو اولاد دلینہ عطا فرمائے قاسم شاہ صاحب جنہوں نے انعقاد کیا مولا کے رزق میں عزت میں باقت میں اضافہ فرمائے خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے صلوات بلند آواز سے سارے حضرات مولا امام موسیٰ کاظم کا صدقہ اسے جلد از جلد رہائی عطا فرمائے مومن قید ہے اس کی رہائی کی دعا تھی وہ میں نے کر دی دھمال آپ نے ڈال لی پتہ بھی ہے کلندر کون ہے دھمال تو سارے ڈال دیتے ہیں دنیا کو کلندر کا ہی نہیں پتا اور کلندر جس کی گلی کا ساکہ اس علی کا کیسے پتا چلے میں کافی دیر سے آپ تمام حضرات کا جذبہ جنون دیکھ رہا ہوں مولا اشراق کا صدقہ آپ کو تھوڑا سا تعارف اگر آپ اجازت دیں کیونکہ جشن سرکار کی آمد کا بھی اور
یہ ان کی کریمی ہے کہ اپنوں کو اپنے ساتھ ہی رکھا کرتے ہیں. جہاں 15 شعبان ہے تذکرہ 12ویں امام کا ہوتا ہے، ان کے شہباز کا بھی ہوتا ہے. تو مجھے دونوں چیزیں ملا کے پڑھنی، آپ اجازت دیں گے تو میں، کیونکہ پہلے ارادہ یہ تھا کہ بس تھوڑا سا پڑھ کے تو میں اجازت چاہوں گا. ابھی تھوڑی سی تفصیلی گفتگو ہے، جتنے بیٹھے ہوئے وہ کافی ہیں، بس موالی علی کے ہونے چاہیے. اور خوشی ہوتی ہے اور لطف آتا ہے تھوڑے مجموعے میں، اس لیے کہ تعداد چھٹ جائے تو معیار باقی رہ جاتا ہے. اور حسین بادشاہ تعداد کا نہیں، معیار کا ہے. اس کی مثال کربلا میں ملتی، جو تعداد تھی وہ 9 لاکھ تھا، جو معیار تھا وہ 72 تھے. بس لیکن مزاج 72 والا ہونا چاہیے. تعداد اگر 72 والی ہے تو معیار بھی وہی ہونا چاہیے، کیونکہ کائنات کا مالک شعبان مہینہ ہی ایسا ہے. اس میں اکثر لوگ ممبروں پہ کہتے ہیں جی قرآن کی طرح نازل ہوتا ہے. میں نہیں کہتا، یہ بدعقیدگی نہیں، حقیقت ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں نازل کیسے ہوتا. جتنے ابھی تک پریشان ہو گئے نا، چپ کر گئے، بات تھوڑی ساری اوپر لے جاؤ. قرآن کا سب کو پتہ ہے کہ نازل کیسے ہوتا. قرآن میں دلیل نزل بروح الامین، ہم نے اسے امین کے ذریعے نازل کیا. یعنی قرآن کے نزول کا جبرائیل جیسے فرشتے کو پتہ ہے کہ کیسے نازل ہوتا ہے. ان کے نزول کا تو اللہ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ. آباد و شاد رہو. اسے بولنا آتا ہے، بول رہا مہربانی کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کئی دلیل دیتے تو سورہ یاسین ہے 36واں سورہ، آیت بھی 36. ارشاد خداوندی میں نے جوڑے بنائے، کچھ انسانوں میں بنائے، کچھ زمینوں میں سے جو نکلتے ان میں بنائے، اور کچھ جوڑے ایسے بنائے جن کے بارے میں تم نہیں جانتے. تو جب ہم ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں تو یہ قرآن کی ایک تشبیہ ہے، کیونکہ قرآن سے زیادہ مقدس ہے کچھ نہیں. لیکن نزول قرآن کی طرح بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن لانے میں جبریل شامل ہے، اور ان کے آنے میں کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیسے آئے. بادشاہ کا نزول شعبان کا مہینہ. اچھا تاریخ ہے بڑی مزیدار. باپ 13 کو ہے، بیٹا 3 کو ہے. 13 رجب کو علی ہے، 3 شعبان کو حسین. میں نے کہا بادشاہ یہ تاریخیں کیوں چنی؟ عجب نہیں، علی کی آواز اس زمانے کو بتانا چاہتا ہوں جس کا علی اور حسین سے تعلق نہیں، نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. شاباش، تھوڑا جاگو، مہربانی کرو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین سلامت رکھے. یہ جتنے پیچھے پریشان بیٹھے ہوئے آپ کو آنے کی خوشی نہیں ہے مولا کی؟ یا جو پیچھے ہوا میں بیٹھتے وہ نہیں بولتا، جو اندر بیٹھتے وہ بولتے رہتے. جو آج کے دن بھی خوش نہیں ہو، آج کے دن بھی جس نے خوش نہیں ہو، عام رات نہیں، مقدر لکھوانے والے. اس رات میں مقدر لکھے جاتے ہیں اور کوئی نہیں لکھتا، یہ خود لکھتے ہیں. یہ تو آج ظہور کی رات ہے تو صدقہ امام زمانہ کا ہے کہ تقدیریں لکھی جا رہی ہیں، زندگیاں بڑھائی جا رہی ہیں.
موت بانٹی جا رہی، رزق بانٹا جا رہا ہے، جو مانتا جائے گا، جو مانگتا جائے گا اسے ملتا جائے گا۔ تو جس بندے نے ان سے بغض رکھنا ہے وہ بے شک رکھ کے بیٹھا رہے، اس لیے کہ ان کو ماننے کے لیے کوئی سیاسی جنگ تھوڑی ہے کہ ہم تقریریں کرتے پھریں گے۔ علی کی ولایت ووٹ نہیں جو منتیں کرتے پھریں گے۔ ذرا پڑھیے گا علی ولی اللہ، ان کی ولایت کا اقرار کر پڑھیں گے تو ووٹوں میں اضافہ ہو جائے گا، اگر کوئی چھوڑ دے گا تو ووٹوں میں کمی ہو جائے گی، جو نہیں پڑھتا وہ جائے جہنم میں۔ میں نے غصے میں نہیں کہا، کیونکہ جس نے نہیں پڑھتی اس نے جانے جہنم میں۔ یہ علی بادشاہ کی ولایت ہے، علی کائنات میں بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ۔ کوئی علی علی کرے علی تب بھی علی، کوئی علی علی نہ کرے علی تب بھی علی۔ بھئی تم اللہ کو سجدہ نہ کرو، اس کی ذات کو کیا فرق ہے؟ تو کر بھی لے تو اس کی ذات میں کیا فرق آئے گا؟ تو علی علی کر، علی کو کیا فرق پڑے گا؟ چھوڑ دے علی کو، اس کی ذات پہ اثر ہی کوئی نہیں۔ البتہ اتنا یاد رکھنا، کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، لیکن جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ یہ ولایت علی کی ایک مجتہد گزرے، حسین بن جدی، آیت اللہ آقا حسین بن۔ آپ نے نام شاید پہلی دفعہ سنا ہے، کسی مجتہد کے سامنے ان کا نام لے لو تو وہ آنکھیں جھکا کے ایسے کھڑا ہو جاتا۔ اتنی بڑی شخصیت ہے، خمینی علیہ رحمہ ان کے پیر چوما کر قوم مقدس میں چلے جاؤ، سارے مجتہدین کی قبریں زمین کے ساتھ ملی ہوئی۔ واحد مجتہد ہے، اس ممبر جتنی اونچی، اس میز جتنی اونچی قبر کے اوپر شجرہ لکھا ہوا ہے، حسنی سید زادہ۔ اپنی مسند پہ تشریف فرما تھے کہ ایک بندے نے آگے کہا کہ آقا نماز پڑھ رہا تھا، میرے منہ سے یا علی نکل گیا، ٹھیک ہے میری نماز؟ فرمایا نہیں، دوبارہ پڑھ۔ اس نے دوبارہ شروع کی، آقا اٹھتے اٹھتے فرماتے ہیں اگر میرے منہ سے نکلتا تو میری نماز ٹھیک ہوتی۔ وہ ایرانی تھا، وہ سیدھا ہو گیا۔ اس نے کہا واہ، میرے منہ سے نکلے تو نماز ٹھیک نہیں، آپ کے منہ سے نکلے تو نماز ٹھیک کیسے ہو گئی؟ فرمایا تو علی کا نام لے کے شک میں مبتلا ہو گیا تھا۔ علی کا نام اتفاق سے بھی منہ سے نکل جائے تو عبادت ہے، فائدہ دیتا ہے۔ یوسف کنویں سے بچا کیسے؟ اتنا گہرا کنواں تھا، بچ کیسے گئے؟ شہید محسن نقوی فرماتے ہیں مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، قضا کا وار اچانک ہی ٹل گیا ہوگا، کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا۔ جاگو گے تو پڑھو گا، جاگو گے تو پڑھوں گا، ایسے تو میں بھی نہیں پڑھوں گا۔ بندے پیچھے ناراض ہو گئے، کچھ بیٹھے میں اتنی مقدس راتیں گزاری، اتنی عیدیں گزاری، اور یہ نصیب والوں کے مقدر خوش قسمت لوگ، ورنہ جا کے زمانے میں کبھی پنڈی کا بھی دورہ کر لو، رالے ٹپک رہی لوگ، اور وہ بھی ایسے بھی کچھ ہیں ساری رات عبادت میں جٹے رہیں گے تو پتہ ہی نہیں امام تھا۔ صحیح مسلم میں بالکل صحیح لکھا ہو کہ جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت، جسے شک ہے وہ یقین کر لے۔ اگر صحیح مسلم میں یہ صحیح نہ لکھا ہو تو بے شک مجھے صحیح مسلم نہ سمجھنا۔ باقی زمانے کو دیکھو جا کے ٹکرے مار رہے ہیں، رالے ٹپکتی، کاش ہمارا بھی کوئی پیر ہوتا، ہم بھی اس کی ولادت کا جشن مناتے، کاش ہمارا بھی کوئی پیر ہوتا۔ شیعوں کو دیکھو انہوں نے چراغا کیا ہوا، شیعوں کو دیکھو رنگین لباس پہنے ہوئے، شیعوں کو دیکھو مٹھائیاں تقسیم کرتے، 2 مہینے ہو گئے مبارک
ایک دوسرے کو دیتے ہو تو جلتا کیوں ہے؟ تیرے 5-4 پیروں کے نام ہم لکھ دیتے ہیں، جا کے ان کی ولادت کے جشن منا، چراغا بھی کروا دیں گے، نئے لباس بھی دے دیں گے، وہ مٹھائیاں بھی دے دیں گے، کھا لینا، مبارکیں بھی دیتے رہنا، لیکن شیعہ مذہب کو دیکھ کے حسد نہ کرنا۔ شیعہ مذہب کا اصول بڑا سخت ہے، اس لیے کہ شیعہ مذہب میں یہ چراغا، یہ خوشیاں، یہ جشن نہیں ہوتا۔ شیعہ مذہب میں ولادت ہمیشہ اس کی منائی جاتی ہے جس کی ولدیت کا پتہ ہو۔ لو بڑے مزے سے سنو، ابراہیم کبیر الدین جوابی، میں نے کیا نام لیے؟ اے جڑے تمال پا کے بیٹھے نا کو تھوڑی توجہ کریں۔ اب میں ذرا آپ کے تمال کا مقصد تو بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں مرشد کا نام آتا ہو تو پتہ بھی تو ہونا مرشد کو۔ میں بتانے لگا ہوں جس کی دھمالے ڈالتے وہ کعب سے ہے، پھر مجھے بتانا علی کعب سے۔ ابراہیم کبیر الدین جوابی ذریعہ حسین پہ دوستوں کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے ابراہیم کبیر الدین، اس طواف تک صرف نام ابراہیم کبیر الدین، جوابی لقب کا ملا وہ بتانے لگا۔ ابراہیم کبیر الدین نے ذریعہ حسین کا طواف کرتے کرتے زری پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکہ یا جدی، اے میرے دادا میرا سلام۔ خاموشی رہی، آگے سے تو جو ساتھ آئے ہوئے تھے انہوں نے تنزل کہا، اگر آپ کی جد ہوتے تو آپ کو جواب نہ دیتے۔ کبیر الدین نے زری میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے کہا جب تک جواب نہ دو گے پیروں کو چنبش بھی نہیں دوں گا۔ جاگنا جاگنا جاگنا، جس نے کلندر سننا ہے پنڈی کی سرزمین پہ فرات حیدر کاظمی آج بار میں امام کے آخر زمان کے جشن پہ اس کے شہباز کا تذکرہ کرنے لگا۔ پڑھ کے میں سارا کو جاؤں گا، فکر نہیں کرنی آپ نے، لیکن آپ کا تھوڑا سا مزاج بنے گا تو پھر پڑھتے کو لطف آئے۔ جب تک جواب نہ دو، اتنا کہنا تھا۔ اندر سے آواز آئی علیہ السلام یا ولدی، میرے بیٹے آپ پہ بھی میرا سلام۔ حسین نے جواب دیا، لقب جوابی مل گئے۔ 90 سال تک مجرب رہے، کنوارے رہے، ذریعہ حسین کے مجاور رہے۔ جو زائر بیٹھا ہے وہ جواب دے دے، گواہی بھی دے دے۔ 3 مزار ہیں روضہ حسین میں، ایک ذریعہ حسین کی اپنے بیٹوں کے ساتھ، ایک حبیب کی ہے حسین بادشاہ کے قریبی دوست حبیب ابن مظاہر، ایک ابراہیم کبیر الدین جوابی۔ امام حسین توجہ آئیے نہیں آپ کا، بس اگر اندازہ ہو گیا اسی جملے سے پھر میں سمجھوں گا کہ آپ توجہ میری طرف کر کے بیٹھے ہیں اور مجھے آگے کتنا پڑھنا۔ 90 سال تک کبیر الدین جوابی مجرب بھی رہے۔ یہ جتنے لوگ پوچھتے ہیں کہ کلندر کون ہے، کیوں مانتے ہو کلندر کو، نعرے لگاتے پھرتے ہو، انہیں کلندر بتا کے جا۔ 90 سال کی عمر تھی۔ سنو جتنے بیٹھے ہوئے ہو لال شہباز کے منتظاروں، تمہیں بتانے لگوں تمہارا کلندر کب سے۔ 90 سال کی عمر، مجاور حسین ابراہیم کبیر الدین جوابی زری کے طواف میں مشغول تھے کہ قبر حسین سے تیرے میرے آقا حسین کی آواز آئی، ابراہیم معراج کی رات جو ہمارے نانا کو تحفے میں شہباز ملا تھا اس کا دنیا میں آنے کا وقت ہو گیا، جاؤ جا کے شادی کرو تاکہ وہ دنیا میں آ کے مثل شہباز خطے خطے میں جا کے دین کی تبلیغ کرے۔ وہاں سے چل کے افغانستان کے علاقے مروند میں آ گئے ابراہیم کبیر الدین۔ مروند کے سلطان کو پتہ چل گیا کہ قبر حسین کا مجاور آیا، پیروں پہ
زیارت کے لیے آیا ہوں، بیٹی کا رشتہ پیش کرتا ہوں۔ ابراہیم کبیر الدین نے کہا کہ میں مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ وہ چلے گئے، نوکر ساتھ آیا ہوا تھا، اس نے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں آپ کے ساتھ آیا ہوں، مشورہ دینے کی اوقات میری کوئی نہیں ہے۔ وہ بیٹی کا رشتہ پیش کر رہا تھا، آپ نے کہا ہے کہ مشورہ کروں گا۔ مشورہ کس سے کریں گے؟ فرمایا اسی سے جو ہماری پوسٹ سے روز آواز دے کے کہتے ہیں بابا عقد کرو، ہم دنیا میں آنا چاہتے ہیں۔ عقد ہو گیا، بس آپ کے کیا ایسے سنتے ہیں کلندر، ٹھنڈ پہ گئی سارے مالا بارش پڑی، یہ ساٹھا کام ہوں ہے۔ یہ داس کے کوئی سوال ہم سے ہونے تھا کہ یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں پڑھ گئے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ اب لکھا ہے تو سنو نہ، میں نے نعرے کی ڈیمانڈ نہیں کرنی، کیونکہ میں کلندر پاک کا ذکر کرتا ہوں۔ عقد ہو گیا، دنیا میں آ گیا۔ نانا نے نام رکھا تھا عثمان، دلیل یہ لکھی جاتی ہے حالات خراب تھے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے نام عثمان رکھ دیا گیا۔ بیٹا علی کا ہو، نانا والا نام چلے گا ہی نہیں۔ باپ نے اصل نام رکھا تھا شاہ حسین۔ کلندر کا اصلی نام بتا کے جا رہا ہوں، شاہ حسین ابن ابراہیم جوابی، ابن سید شمس الدین، ابن سید نور شاہ، ابن سید احمد شاہ، ابن سید محمود شاہ، ابن سید ہادی شاہ، ابن سید مادی شاہ، ابن سید غالب شاہ، ابن سید منتخب شاہ، ابن سید منصور شاہ، ابن اسماعیل ثانی، ابن اسماعیل اول، ابن امام صادق علیہ السلام، ابن امام باقر علیہ السلام، ابن امام زین العابدین علیہ السلام، ابن امام حسین علیہ السلام، ابن علی مرتضیٰ علیہ السلام، ابن جناب ابو طالب علیہ السلام، ابن جناب عبد المطلب علیہ السلام، ابن جناب ہاشم علیہ السلام، ابن جناب مناف علیہ السلام، ابن جناب خلاب علیہ السلام، ابن جناب کعب علیہ السلام، ابن جناب قصا علیہ السلام، ابن جناب لوئی علیہ السلام، ابن جناب غالب علیہ السلام، ابن جناب مالک علیہ السلام، ابن جناب مدرک علیہ السلام، ابن جناب کنانہ علیہ السلام، ابن جناب حزیمہ علیہ السلام، ابن جناب مدرک علیہ السلام، ابن جناب نفر علیہ السلام، ابن جناب فخر علیہ السلام، ابن جناب قدار علیہ السلام، ابن جناب ناشد علیہ السلام، ابن جناب عبید علیہ السلام، ابن جناب عود علیہ السلام، ابن جناب اسماعیل علیہ السلام، ابن جناب ابراہیم علیہ السلام۔ کوئی آج کی رات بھی پتھر بن کے بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے، دشمن علی ڈوب کے مر بھی نہیں جاتے ہو۔ میں نے اپنے پیر علی کا نہیں، پیر علی کی گلی کے ساگ کا شجرہ ابراہیم تک نسل در نسل بتایا ہے۔ تجھ میں جرت ہے تو اپنے کسی پیر کے باپ کا نام میرے کان میں بتا۔ بھولو جسے بول آتے اپنا علی لال کلندر۔ سلامت جیو امام حسین، سلامت رکھ اللہ علیہ محمد، ہاتھوں کو سلامت رکھ، بادشاہ خیر کر۔ امام حسین سلامت رکھے، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کلندر بادشاہ کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے دھمال ڈالنے جانی ہے، ابھی جس نے جانا ہے وہ فخر سے جایا کرے۔ بندے جا کے یہ کہتے ہیں جی مجلسوں میں آ جاتے ہو تو کلندر کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ کلندر کا نعرہ لگا کے داد لے لیتا ہے۔ داد کے لیے نہیں لیتے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مجلسوں میں نام لیتے ہیں۔ اس پورے خطے میں محنت تیرے کلندر پاک کی ہے، جس نے جگہ جگہ غازی کے علم لگوائے ہوئے ہیں۔ کبھی جا کے اس حسینی شہباز سے تو پوچھ، وہ کوئی کاغذ، کوئی کتاب، کوئی جگہ، کوئی دیوار ایسی برداشت نہیں کرتا ہے جہاں پہ اس کے مرشد علی کا نام نہ لکھا ہو۔ جہاں جسے کلندر نامہ پڑھتا فراز ادر کاظمی سامن بن کے کہتا ہے میرے سامنے کھڑا ہو کے پڑھے۔ کلندر پاک کہتا ہے حرام کتاب خالی جائے ذکر علی بود، لعنت برا کتاب صاحب کتاب کن، تمہارا
तामीर में बुलंद हो गए। दुनिया को क्या पता है? मैं कलंदर का तज़किरा कर रहा हूँ। कलंदर की हिस्ट्री किसी को पता है? कलंदर बादशाह कलंदर बना कैसे था? 90 साल तक बाप के होते हुए मुजर्रब रहे। लोग कलंदर की तारीफ का एक जुमला सुनो, मैं अपने मालिक का जिक्र करने लगा। इसलिए कि अगर शाहबाज का तज़किरा ना करे तो वो बुरा मान जाते हैं। इसे इज्जत कहते हैं। अली बादशाह करीम इतना है। और कलंदर को भी एक खुशामदी ने कहा था कि आप गली के साथ बन गए हैं, दरवाजे पे चले जाते ना, अली से इतनी मोहब्बत है। उन्होंने उसे चुप कराते हुए कहा, मैंने कोशिश बड़ी की है, बंदे को अपनी औकात में रहना चाहिए। दरवाजे पे गया, वहां राशि बड़ा था, वहां सलमान था, कंबर था, अबू जर था, मीशम था। आबाद और शाद रहो जिसे बोल रहा था। इमाम हुसैन सलामत रखे इन हाथों को। आपका मिजाज बन गया है तो मैं तार पढ़ने लगा हूँ। बहरहाल कलंदर मजावरी भी करते रहे हुसैन बादशाह जी। बादशाह का कलाम बिल्कुल सुनाऊंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा थोड़ा जाके सारे आखिर तक जाके तो फिर लुत्फ आएगा। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कलंदर की तहारत। जब वापस आए ना इराक से ईरान, वहां से मरवान से ये बलोचिस्तान का साहिल सारा होते हुए सूरज में यानी मुल्तान के करीब पड़ाव लगाया। रोजे की हालत में दोस्तों के साथ वारिद हुए। रोजे में थे तो दोस्तों ने कहा कि काम बांटो ताकि इफ्तारी का एहतमाम किया। किसी ने कहा लकड़ी जलाता हूँ, कोई कहता पानी लेता हूँ। आपके और कल मेरे कलंदर बादशाह के हिस्से में जो काम आया था ना, वो ये था कि आप ये गंदम शहर से भिजवाना। कलंदर ने गंदम पकड़ी, शहर आ गए। जैसे ही शहर है जो कलंदरी तहारत जानना चाहते थे, अली का शाहबाज मुल्तान शहर में आया, हाथ में गंदम पकड़ी हुई। अब देख रहे थे कि मैंने कहाँ से पिछवानी कोई पीस दे, क्योंकि नया हूँ शहर। एक ड्योड़ी जानते हैं? ड्योड़ी एक घर के और दरवाजे के हिस्से में कुछ फासला होता है, उसे ड्योड़ी कहते हैं, जिसे आज की मॉडर्न लैंग्वेज में कारपोर या गैरेज कहते हैं। उधर एक औरत अपने घर की ड्योड़ी में आटा पीस रही थी, हाथ वाली चक्की से। कलंदर खड़े हो गए, जागो जागो पिंडी वालों, ना जोर लगवाओ तो क्या लुत्फ आएगा। कलेजे के बगैर कलंदर सुनो। इस वक्त आपने जैसे समाज फरमाया, ये उसी का मौसम। कलंदर ने उस औरत को देख के कहा, मुखातिब करके कहा, जितने बंदे तारीख सुनने चाहते हो, अगर तुम बुरा ना मानो, ये थोड़ी सारी गंदम मुझे भी इसका आटा बना दो। पिंडी वालों, जैसे ही उसने वक्त के फखरे यूसुफ को देखा, हाय हाय, शाबाश शाबाश, जिसे बोलना आता है वो जबान को हरकत देगा। आज जो बोलेगा इमाम ज़माना उस जबान में तासीर देगा। इसे बात समझ में आ गई, फिल्मों से जो दुआ करनी आपके बैठने की बरकत। मुझे आटा पिसवा वो बिस्मिल्लाह। वक्त के फखरे यूसुफ को देखा, अब आगे अदब है, वो इजाजत देते हैं इतने जुमले को। जैसे ही उसने यूसुफ को देखा, उसके अंदर की सुलेखा जागना 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 जागना। उसने यूसुफ को देखा, कहती है मैं तेरा काम जरूर कर दूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश पूरी कर। कलंदर ने कहा वो हो नहीं सकता। उसने कहा फिर ऐसा है कि मैं तेरा काम भी नहीं करूंगी, तुझ पे इल्जाम भी लगाऊंगी, सारी जिंदगी तुझे जेल में काटनी पड़ेगी उस जुर्म की सजा जो तूने किया ही नहीं। देख के फरमाते मैं अली का बेटा हूं, तू जितना मर्जी शोर मचा, तुझ जैसी सुलेखा के हाथ न कल आया था ना आज होगा। शाबाश शाबाश, तुम्हारे बोलने के क्या कहे। जिन्हें बात समझ में आ रही है वो सहमत करते रहना, ताकि मुझे एहसासों में पत्थरों में नहीं हो। कलंदर ने इनकार किया, वो बाहर निकल के दी आदमी चोर है। शोर मचाया, दुनिया इकट्ठी हो गई। आप जैसे सुन रहे मुझे पर्दे गलत आ गए। शोर मचाया, दुनिया इकट्ठी हो गई। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा पूरी नीयत से, मादल्ला पूरी नीयत से ये शख्स मेरी तरफ आ रहा। औरत ने इल्जाम कलंदर पर धर दिया कि ये पूरी नीयत से मेरी तरफ आ रहा। बंदों ने एक दफा औरत की
پھر کلندر کا کتابی سا چہرہ دیکھا. ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو نا. میں وہ چیز سنا رہا ہوں تو تمہیں سنا کے کوئی جائے. پہلے اس کی بات سنو. پھر کلندر کا کتابی چہرہ دیکھا. پنڈی والوں لوگوں کا دل دیکھا. پھر کلندر کا چہرہ دیکھا. پھر ایک دوسرے کو ہلا ہلا کے کہتے یہ کہتی ہے، یہ نہیں لگتا. شاباش، مہربانی کرو، مہربانی کرو، میں قریب آیا کھڑو بس بات کرو. یہ کہتی ہے یہ نہیں لگتا. انہوں نے کہا جوان الزام تجھ پہ برا بھی اور بڑا بھی، فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، قاضی کرے گا. تجھے قاضی کی عدالت میں جانا ہوگا. جاگرا پنڈی والوں، تیرا میرا کلندر بادشاہ کہتا چلو عدالت. قاضی کی عدالت میں آئے. جیسے ہی تیرے میرے بادشاہ کلندر نے اپنا دایاں پیر دربار کی دہلیز پہ رکھا، اللہ جانے کیسی حیبت تھی اس کے چہرے میں کہ قاضی نے جیسے ہی کلندر کو دیکھا تو تعظیم کے لیے کرسی چھوڑ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. نانا ویسے ہی چھوڑی جیسے منصور نے جعفر صادق کے لیے چھوڑی تھی. ویسے چھوڑی جیسے فرعون شام نے حسن بادشاہ کو دیکھ کے کرسی چھوڑ دی تھی. جانتے ہو نا حسن بادشاہ کی تعظیم ہوئی تھی. وہ فرعون شام نے کہا تھا علی کے بیٹے کے لیے کرسیاں نہ چھوڑنا، تعظیم نہ کرنا. جیسے ہی علی کا بیٹا دربار میں میرا حسن بادشاہ آیا تھا نا، سارے بیٹھے رہے تو فرعون شام نے کرسی چھوڑ دی تھی. اٹھ کے کھڑا ہو گیا. دربار کی کاروائی مکمل ہو گئی. میرے مولا چلے گئے تو سارے اٹھ کے فرعون شام کے کہتا کہ کہتے ہمیں کہتا تھا کرسی نہ چھوڑنا، خود تو کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ شرمندہ سر ہو کے کہتے مجبوری بڑی سخت بن گئی تھی. کہتے دربار میں بتا کیا مجبوری تھی؟ فرعون شام کہتے جیسے ہی علی کا بیٹا حسن دربار میں آیا ہے، اس کے سر پہ ایک ہیبتناک چیز نے سایہ کر رکھا تھا. چیخ چیخ کے چلا چلا کے مجھ سے کہہ رہی تھی او فرعون شام، میرے مولا حسن کی تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جا، ورنہ بھرے دربار میں تیرے اصلی باپ کا نام بتا دوں گا. کوئی بیٹھا ہے اس وقت، کوئی بیٹھا ہے جو فراز کے ساتھ بولو علی آل کلندر. تعظیم کے لیے اٹھا. اٹھ کے کہتے جوان تیرے چہرے پہ حیبت کیسی؟ امام ہے کہ امام زادہ؟ مجھے کرسی چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. کہا فیصلہ کر، جاگو، میں مولا تک آنے لگا. اب پھر ان کی طہارت پہ کوئی کسی نے بات کرنی ہے تو بات پہ کرے، پہلے کلندر کی طہارت سن لو. 2 ٹکے کے بندے ہوتے ہیں ہم جیسے، ہم جیسے ہو. تو کسی کتے کو کہہ تجھ جیسا ہے. پتہ نہیں کوئی بندہ جاگ رہے کہ نہیں جاگ رہے. اپنی تشبیہ دینی ہے تو کسی کتے سے پہ. یہ آل محمد کا ساتھ کہتے جوان دل پہ الزام زیادہ بڑا لگ گیا. بڑا بھی عورت کو بھی بلا لیا. یہ جملہ میں آہستہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس کا لطف لے رہا ہوں. پھر تجھے پتہ چلے یہ گھرانہ کیا ہے. تم کلندر کا ناز دیکھنا اس کے جملے میں. عورت آ گئی، کیا ہوا؟ کافری نیت سے میری طرف آ رہا. کلندر فرماتے ہیں میں بے گناہ ہوں. قاضی کچھ کہتا ہے، اس سے پہلے عورت بول پڑی اگر بے گناہ ہے تو اپنی بے گناہی کا ثبوت دے. کلندر کہتے ہیں میں بے گناہ ہوں. اس نے کہا نہیں مجرم ہے، اگر بے گناہ ہے تو بے گناہی کا ثبوت دے. کلندر کہتے ہیں میں مجرم نہیں ہوں، بے گناہ ہوں. اس نے کہا تو مجرم ہے، اگر مجرم نہیں ہے تو بے گناہی کا ثبوت دے. میں کہتا جاؤں گا جب تک تم بات سمجھو گے نہیں. عورت نے کہا اگر تو بے گناہ ہے، وہ عورت جو الزام لگا رہی ہے، اگر تو بے گناہ ہے تو اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت، کوئی گواہ پیش کر جو کہے کہ تو بے گناہ ہے. حیدری جلالت علی کے لال کی آنکھوں میں آ گئی. کلندر جلال میں کہہ دیا اگر میری بے گناہی کا گواہ چاہیے تو بلا اس بچے کو جو اس وقت تیرے گھر میں چولہے میں دودھ پی رہا تھا. جاگو جاگو جاگو. نانا پیچھے تک علی لال کلندر. اگلے جملے پہ فراز حیدر کاظمی کو نشہ ہے. جملہ کلندر کا علی شاہ کوئی بولے نہ بولے دعا کرنا. جیسے کہ نا بلاؤ اس بچے کو جو اس وقت تیرے گھر چولہے میں دودھ پی رہا تھا. قاضی تڑپ کے کہتے جوان بچہ تیری بے گناہی کی گواہی دے گا. تم
اس گھر کا سلیمان معصوم. نہ بندے کہتے تھے سلیمان فارسی معصوم ہے. سارے پریشان ہو گئے ہو. میں دلیل دیتا تو شریعت کی. جاؤ کہو کوئی اس کی رات پیش کرے. شیعہ مذہب میں معصوم کو غسل و کفن معصوم کرتا. یہ شیعہ مذہب کا قانون. سلیمان مدائن میں تھا تو آخری وقت تھا. آنکھیں بند ہو رہی تھی. شاہزان نوکر پاس بیٹھا ہاتھ ہلا کے کہتا ہے آخری وقت ہے گورنر ہو. غسل و کفن کون کرے گا بتا تو جاؤ. آنکھیں بند کرتے کرتے کہتا ہے وہی کرے گا جس نے محمد کا کیا تھا. تھک گئے ہو تھک گئے ہو تھک گئے ہو تھک گئے ہو تھک گئے تو میں کیا کرتا وہی کرے گا جس نے محمد کا کیا تھا. شاہزان کہتا ہے سلیمان کی آنکھیں بند ہو گئی. میں پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ محمد کا غسل و کفن تو علی نے کیا تھا. کہاں مدینہ کہاں مدائن. کب علی کو پتہ چلے گا کب علی آئے گا کب غسل و کفن ہوگا. زمانے کو کیا کہوں گا. شاہزان کہتا ابھی سوچ رہا تھا دروازے پہ دکل باب ہوا. میں نے اندر سے پوچھا کون. باہر سے آواز آئی شاہزان علی ابن ابی طالب. سلامت رہو سلامت رہو. جسے بول رہا تھا معصوم کا گواہ معصوم ہوتا ہے. یوسف کا گواہ بچہ. سلیمان کا گواہ علی کا گواہ. سلیمان گواہ نہ ہوتا علی غسل و کفن نہ دینے ہوتے. اب پتہ چلا ہے عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کیوں بیٹھا ہے. اب پتہ چلا ہے اتنی بڑی دلیل لے کے آیا ہوں پھر چپ کر گئے. اب پتہ چلا چوتھے آسمان پہ کیوں بیٹھا ہے. کس لیے بیٹھا ہے. گواہی کے لیے. کس کی گواہی. علی کے 11ویں جز. علی جز نہیں علی کل ہے. علی کہیں بھی جز نہیں ہے. علی جہاں بھی ہے کل ہے. علی کل لفظ کل بنا ہی علی کے لیے. پریشان ہو گئے. لفظ کل بنا ہی علی. نبی نے فرمایا کل کا کل ایمان. اور پتہ کب ہوا تھا. خندق کے میدان میں. وہ جب بدر و احد سے پٹ کے واپس گئے تھے. ادھر سے ایک دفعہ 1000 آئے پھر 3000 آئے. جو جائے وہ آدھا لشکر بھی واپس نہ جائے. مکے میں رشید کرنے والے پوچھے ماموں وہ کہ مارے گئے. ابو انہوں نے کہا کون سے. جو چپ کر گئے دشمن علی کا باپ نہیں ہوتا. نبی کا فرمان ہے یا علی لا یحبک الا طاہر الولاد. علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی اماں شریف ہوگی. انہوں نے پھر شام کے باپ سے پوچھا. انہوں نے کہا چچا مارتا کون ہے. انہوں نے کہا بچہ حرامی کی بڑی پرانی پریشانی کا نام ہے علی ابن ابی طالب. وہ مار کے اس نے کہا علی کا کوئی حال ہے. اس نے کہا جی ایک قبیلہ تو نہیں. اس نے کہا پھر کہا ووٹ ڈال لو. ایک قبیلہ مارے گا وہ سارا قبیلہ مار دیں گے. سارے قبیلے مل کے ایک بندہ چن لو. کس کس سے لڑیں گے. ووٹنگ ہو گئی ووٹنگ ہو گئی ووٹنگ ہو گئی. کوئی مسئلہ ہے تو مجھے حضور بتائیے. اس وقت میرا کلیجہ لگ رہا ہے. ووٹنگ ہو گئی. ووٹوں سے چنا گیا عمر ابن عبد ود. ووٹوں سے چنا گیا سرکار عمر ابن عبد ود. ووٹ ڈلے علی کے مقابلے پہ آنے کے لیے عمر ابن عبد ود کو. ووٹ ڈلے جاؤ. سارے دن کا ساری رات کا جشن ایک طرف ہے. پنڈی والوں یہ جملہ ایک طرف ہے. تول کے دیکھ لینا. ووٹوں سے چنا ہوا عبد ود لوہے کی چادریں پہنے ہوئے خندق کے میدان میں آیا. فیل بدمست کی طرح کبھی دائیں گرے کبھی بائیں گرے کبھی دائیں گرے کبھی بائیں گرے. جیسے ہی میدان میں آیا نبی نے دیکھے کہا من لحاظ القلب کون ہے اس کتے کا منہ بند کرے. میں نے کہا سرکار کو ووٹوں سے چنا ہوا آیا ہے. آپ نے اسے کتا کیوں کہا. فرمایا فتویٰ ہے محمد کا. دنیا جسے بھی جہاں بھی جسے بھی علی کے مقابلے پر ووٹوں سے چن کے لے آئے. میری نظر میں کل بھی کتا ہے وہ آج بھی کتا. جسے بول رہا تھا اب بولو علی لال کالندر. علی کا 11واں جز. عیسیٰ چوتھے آسمان گواہ ہے. گواہ عیسیٰ چوتھے آسمان پہ بیٹھا. اچھا چوتھے پہ قاری متقی ہندی قاری کنز العمال
15 حوالہ پورا لے لیں۔ معراج کی شب نبیوں کا سلطان چوتھے آسمان پہ پہنچا، نبیوں نے صفحے سیدھی کرنی، سرکار جماعت کرائی، اینا اینا عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، گلدستہ اذان پہ اذان دے، عیسیٰ نے اذان دی، اللہ اکبر 4 دفعہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 دفعہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ، پھر عیسیٰ چپ کر گئے جیسے آپ کر گئے۔ پھر نبی نے پوچھا عیسیٰ کیا دیکھتے ہو؟ کہتے دیکھ رہا ہوں زمین پہ نائب کسے بنا ہو؟ ہائے ہائے، میں کلیجہ نہ لگاؤں تو بات ہلکی ہو جائے گی، میں کلیجہ نہ لگاؤں تو بات ہلکی ہو جائے گی۔ لو پھر جسے بولنے کی عادت نہیں وہ بولے گا، لیکن رگوں میں علی کی ولایت شرط ہے۔ عیسیٰ کہتے ہیں زمین پر نائب کسے بنایا؟ نبی فرماتا ہے اسی کو جس کی ولایت کے اقرار کے بعد اللہ نے تجھے اور مجھے نبوت دی تھی۔ سلامت رہو، جسے بولنا تھا وہ بندہ بولے۔ عیسیٰ نے کہا اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ۔ اذان ہو گئی۔ اچھا میرے بھائی بیٹھے ہیں لاہور سے تشریف، بڑا پیارا قاسم شاہ جی بھی اٹھے، ان کی موجودگی میں کہ فراز حیدر قصیدہ سنایا۔ سلامت رہو سرکار۔ کیوں نہیں سارا مجمع سن کے سن لو گے؟ میں نے سنانا نہیں ہے، آپ تو ایسے منہ سخت کر کے بیٹھے میں، آج کی رات کی خوشی کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ آپ جتنی مسکراہٹ ہوگی نا اتنی عبادت ہوگی، جتنا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا نظر آئے گا اتنی عبادت، جتنی عبادت اتنا رزق۔ بس میں جانے لگا اور اپنا وقت میں جتنا مجھے حکم ہوا تو میں اس کے بالکل قریب آ گیا۔ قاسم شاہ جی کہے فراز حیدر قصیدہ سنائیں، کیسا لگے؟ آپ میری بات نہیں سمجھتے، داؤد سے لہجہ اچھا کسی کا نہیں، لیکن نبی نے کیا کہا عیسیٰ تو اذان دے۔ میں نے کہا داؤد سے دلوائیے، فرمایا نہیں داؤد سے نہیں دلوانا، اس کے وجہ ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا پتہ چلے گا تمہیں، ذرا مجھے معراج سے واپس جا رہے، معراج سے واپس آ کے ساری کہانی کھل گئی۔ عیسیٰ چوتھے آسمان پہ رکا ہوا، کس لیے رکا ہوا ہے؟ نبی نے کہا آذان دے، چوتھے آسمان پہ آذان دلوائی، داؤد سے نہیں دلوائی، اس لیے کہ داؤد نے عیسیٰ کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے آخری بیٹے کی گواہی دینے نہیں آنا، صرف عیسیٰ نے گواہی دینے آنا ہے۔ داؤد سے آذان نہیں دلوائی، عیسیٰ سے دلوائی، چونکہ وہ گواہ بن کے زمین پہ آئے گا۔ جیسے ہی زمین پہ آئے گا اور مہدی کہیں گے عیسیٰ آذان دے نماز کے لیے، وہ کہیں گے کون سی والی؟ کہا جو معراج کی رات میرے نانا کے سامنے دے دی۔ پھر علی عیسیٰ کہیں گے اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ۔ پھر عیسیٰ سے بھی پوچھنا کس مجتہد کی تقلید کرتے ہو؟ یار جسے بات سمجھ میں آئیے وہ تو بول پڑے، توجہ آئیے نہیں آفرہ۔ عیسیٰ سے بھی پوچھ لینا علی ولی اللہ کہاں پڑا ہے؟ یہ کہنے پر یہ نبی بھی پڑھیں گے تو مہدی کے کہنے پہ پڑھیں گے، چھوڑنا نہیں، اس نے سننا ہے آپ کے، مہدی مولا نے سننا۔ اچھا مہدی مولا آئیں، کعبے کی چھت، تو آپ نے اتنے شعر سنے ہیں، میں ایک سوال وہ اس لیے میں منظر دکھانا چاہتا ہوں، مجھے خود لطف آتا۔ چھت کعبے کے، ایک ہاتھ میں غازی بادشاہ کا علم، اس میں ذوالفقار دادا علی بابا، جو اس کے ہاتھ میں کول کی تلوار، اور کول کی ایسی تلوار ہے کہ کول کی تلوار، ساروں کی تلوار۔ پھر مہدی شاہ جی ایسے آئے، آپ کو خوش ہو رہے ہیں نا، وہ جو تمہیں قتل کر کے بھاگتے پھرتے ہیں نا، ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ ادھر مولا آئیں گے، ادھر کافروں کی حالت کیا ہوگی؟ ہاں جی اور سارا کچھ پچھے آ رہا عالمان سارے بیچ میں جو علی کا کچھ نہیں لگتا، ہمارا کیا لگتا؟ ایک بندہ کہتا ہے آج کل کچھ اپنے بھی کہتے ہیں علی جان
جملہ نہیں پڑھنا چاہیے. میں کہ جو کہتے نہیں پڑھنا چاہیے وہ اپنا کب سے ہو گیا. بھئی یہ تو علی کے دشمنوں کا نعرہ ہے, نہیں پڑھنا چاہیے. کعبے پہ مولا ہے. کافر دیکھیں آپ خوش ہیں, کافروں کی حالت فوٹو دکھا رہے ہیں, آنکھیں کھلی رکھنا نظر آئیں, فوٹو دکھا کے فراز حضرت آدمی اجازت چاہتا. ادھر مولا آئیں گے کعبے کی چھت پہ, ادھر ایک ہاتھ میں علم دوسرے میں ذوالفقار, چھت پہ تیرا میرا بادشاہ. کافروں کی حالت کیا ہوگی؟ دوڑنا دے گی ساروں, جدھر جدھر رستہ ملے گا, اور دوڑتے دوڑتے ایک دوسرے سے کہیں گے علی کی ذوالفقار ہے, پھر بے نیام بھاگ چلو. شاباش شاباش, جیو جسے سمجھ آئی ہے. علی کی ذوالفقار ہے, پھر بے نیام بھاگ چلو. جگہ حرم میں نہیں ہے, صبح شام بھاگ چلو. اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو, کہ بھاگ جانا ہی تو ہے اپنا کام, بھاگ چلو. نہیں ابھی بھی بندے رہ گئے ہو پیچھے. علی کی ذوالفقار ہے, پھر بے نیام بھاگ چلو. اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو. قبلہ یہ نہ بولے, آپ تو بولے, کیونکہ آپ نے داد شیروں پہ لینی ہوتی. ہم نے بڑی محنت کر کے ان کا مزاج بنا کے پھر اپنا خطاب کرا. علی کی ذوالفقار ہے, پھر بے نیام بھاگ چلو. جگہ حرم میں نہیں ہے, صبح شام بھاگ چلو. اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو, کہ بھاگ جانا ہی تو ہے اپنا کام, بھاگ چلو. کیوں بھاگ چلو؟ اما کہیں نہیں ہے, رات سارے کچار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے, مستی میں. اب علی لال آگے والے بہت بڑے, پیچھے والوں کے لیے اگلا منظر. پیچھے والے پنکھے باندھ کروا دیا کرے, بولتے ہی پہلے کہتے ہیں بھاگ چلو. مولا کو دیکھیں, ارادے کیا ہے؟ بھاگ چلو. اٹھے گا شور, صفے کارزار سے بھاگو. انصاف کرو میرے کلیجے کے ساتھ. ایک کافروں کے کلیجے تڑپتے ہوئے دکھا رہا ہوں. آپ کا میرا 12واں امام کعبے کی چھت پہ, ہاتھ میں دادا کی ذوالفقار بھی ہے, غازی بادشاہ کا علم بھی ہے. کافروں کی حالت پہلے کہہ رہے تھے بھاگ چلو, اب کہتے ہیں بھاگو. اٹھے گا شور, صفے کارزار سے بھاگو. برس رہی ہے اجل, ذوالفقار سے بھاگو. کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو, کوئی کہے گا نکل کے مدار سے بھاگو. اور جسے سمجھ آ گئی ہے, کوئی تو ہے تو سمجھ گیا میری بات. نہیں جو سمجھا ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں. کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگ. اٹھے گا شور, صفحے آخری مصرے تک سفر کرو ذرا میرے ساتھ. شاعر سارے آپ کو جگا لیتے ہیں, میں شاید نہیں, میں تو خطیب ہوں, بس ایسے ہی دل کیا آپ کو سنانے کا جشن ہے, میں نے بھی پڑھ دیا. اٹھے گا شور, صفحے کارزار سے بھاگو, برس رہی ہے اجل, ذوالفقار سے بھاگو. کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو, کوئی کہے گا نکل کے مدار سے بھاگو. کیوں بھاگو؟ کبائر ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھیرا گیا ہے, درے خیبر اکھاڑنے والا. جیو حکومت بس ختم, میرے حصے کیا ہو گیا. اب ایک مسئلہ حل کر کے دعا کریں بس. آج اتنا ہی, پھر کبھی انشاءاللہ. ظہور کہاں ہے؟ کعبے پہ. بتائیے امام کا تخت کہاں لگے گا؟ کوفے میں. ٹھیک ہے جی, تفسیر بسم اللہ کتاب سے پڑھ. کوفے میں تخت کیوں لگے گا؟ کعبے پہ لگنا چاہیے, مدینے میں ہونا چاہیے, مکے میں ہونا چاہیے. دلیل سنو گے تو پھر طبیعت بحال ہو جاتی ہے. مولا کوفے میں تخت لگایا, دلیل لکھی ہوئی تھی. پوچھا گیا بادشاہ آپ کوفے میں تخت کیوں لگائیں؟ فرمایا یہیں سے میرے بابا کی ولایت کا انکار کرنے والے بھاگے تھے. تھک گئے. اب نہ بھی بولا تو راضی جاؤں گا, جتنا بول پڑے ہو, جتنی عزت دے دی ہے بس
اس وقت کون خطیب کے آگے جانتا ہے؟ پنڈی والوں تمہارے معیار سماعت کے کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ تخت پہ ہوں گے، امن ہوگا، ایسا امن کہ شیر اور بکری ایک کھاد پہ پانی پیے، نہ شیر بکری کھائے نہ بکری شیر سے ڈرے، ایسا امن ہو، سارے فرقے اپنی اپنی جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں اور امن میں ہوں گے۔ مہدی مولا کا تخت ایسا انصاف والا ہوگا، سارے فرقوں سے پوچھے گا تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہارا کیا مسئلہ ہے، تمہارا کیا مسئلہ ہے، پھر اپنے علم سے علی کا لال سب کو علی کی ولایت کا اقرار کروائے گا۔ سارے مسلمانوں کے فرقوں میں سے ایک فرقہ آ کے کہے گا آپ افضل ہیں کہ آدم افضل ہے؟ اتنا پوچھیں گے تو عیسیٰ کا بھی امام، علی کا گیارہواں جز، محمد کا محمد بیٹا، مسلمان پوچھیں گے آپ افضل ہیں یا آدم؟ مہدی مولا کی آواز آئے گی اچھا میں بتاؤں کہ آدم خود آ کے بتا دے۔ تھک جانے والے کا میں ضامن ہی نہیں، تھکنے والے کے تو میں ضامن بن کے پڑھتا ہی نہیں، میں بتاؤں گے آدم جی ہے۔ میر قاسم شاہ جی بس 2 منٹ مجھے اجازت دیں، آپ اس کم کیا تھا میں اس ٹائم میں 2 منٹ قریب ہوں اور میں بالکل پر ٹائم ہی پڑھوں تاکہ میرے بھائی کو جلدی جلدی ممبر ملے اور آپ ساری رات کی عبادت میں مشغول رہے، اتنی بڑی عظیم عبادت میں بتاؤں کہ وہ خود آتا۔ سارے کہیں گے مولا اتنے 100 سال 1000 سال پہلے کا آدم خود بتا، جیسے کہنا خود بتا۔ مہدی مولا کی نگاہ اٹھے گی نجف کی طرف، جسے پتہ ہے آدم کدھر ہے، جسے پتہ ہے آدم کی قبر کا، نجف کی طرف نگاہ کریں گے، قبر سے آدم آئیں گے، آدم جب سامنے آئیں گے مہدی مولا فرمائیں گے اپنی فضیلت میں بتاؤں گے آپ بتائیں گے کون فضیلت رکھتا ہے؟ ساری امت کو مخاطب کر کے آدم کہے گا تمہیں کیا پتا ہے مجھے ابا بھی یہ ملانے والے توبہ بھی یہ قبول کرانے والے۔ جیو سلامت لو بات ختم ہو گئی، آپ بولو چندہ بولو تمہاری اپنی مرضی۔ عیسائی ٹولہ آئے گا، عیسائی تیرے میرے مہدی مولا کے پاس ایک عیسائی ٹولہ، عیسائی آگے مولا سے کہیں گے ہمارا مسئلہ ہے، ازل سے اب تک چلا ہے، کیا چلا ہے؟ کہا جی عیسیٰ اللہ کا بیٹا، آپ بتائیے کہ عیسیٰ بیٹا ہے کہ نہیں؟ جواب وہی ہو، میں بتاؤں یا وہ بتاؤں؟ یہ ہے گواہ بیٹھا ہوا، آپ کو گواہی دینے آئے گا، کتاب میں لکھا ہے جیسے کہیں گے نا میں بتاؤں یا وہ بتائے گا، چوتھے آسمان سے ہماری اترے گی۔ عیسیٰ باہر آگے عیسائیوں کے سامنے کہے گا میں اللہ کا عبد ہوں، بیٹا نہیں۔ سارے عیسائی کہیں گے جی ہم نے تو بیٹا اس لیے کہا کیونکہ ہمارے اوپر لوگ اعتراض کرتے تھے۔ آخری وقت میں عیسیٰ کو جب ساری دنیا نے امت نے گھیر لیا تھا اور پھانسی پر چڑھانے لگے تھے، اس کے حواریوں نے آ کے کہہ دیا کہ ہم تجھے بچانے کے لیے سر کے سر اڑا سکتے، تو عیسیٰ نے کہا میں اپنے باپ کی طرف واپس لے جایا جا رہا ہوں۔ ختم آپ پتہ ہے نا آخری جملے پہ آپ سمجھے نہیں سمجھے داد نہیں ملے ہوئے نا پھکا پڑ گیا، لیکن میں وہ مولا کا وہ بیان پڑھا ہوں، خطبہ پڑھا ہوں، خطبہ جو عیسائیوں کے سامنے پڑھا اور مسئلہ ہمارے مولا نے حل کیا۔ عیسیٰ نے کیا کہا؟ عیسائیوں نے کہا جی آخری وقت میں ہم نے پڑھا کہ عیسیٰ نے کہا میں اپنے باپ کی طرف واپس لوٹا لیا جا رہا ہوں، اس لیے تم کسی کا سر نہ اڑاؤ، تلواریں نیاموں میں ڈالو، میری فکر نہ کرو۔ مولا کہتے ہیں اسی لفظ باپ سے تم دھوکہ کھا گئے۔ ساری دنیا کو مخاطب کر کے دائیو اللہ آؤ تمہیں عیسیٰ کا باپ بتاؤں، کون ہے وہ باپ؟ سارے بندوں نے کان جناب مہدی کی آواز کی طرف کیے ہیں کہ عیسائی اسی بات سے